لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچے۔ اب تیسری چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ کتاب کی تعلیم، جس کی تعلیم حاصل کرنا آج کے دور میں مسلمان کمپلسری سمجھتا ہی نہیں ہے۔ سب سیکھے گا اور سب سکھائے گا سوائے قرآن کے۔ اور حضور نے انقلاب پیدا کیا کتاب کی تعلیم سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب پیدا کیا اور اچھے انسان تیار فرمائے حکمت سے، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی حکمت سے مراد، جیسا کہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا کہ حکمت سے مراد سنتیں ہیں۔ کیونکہ مجھے اور آپ کو حضور مفکر اسلام کا خطاب ابھی سننا ہے، میں جلدی سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کے انسان تیار فرما لیے اور انقلاب پیدا فرما دیا، تو اب صحابہ کی سوچ بھی کیا تھی کہ ہمیں سب سے اچھے انسان جو ہے وہی لگتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل اور آپ کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں۔ امام بخاری علیہ الرحمن نے تاریخ صغیر کے اندر ایک واقعہ نقل فرمایا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ اپنے اصحاب کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف فرما تھے، اور اس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بتاؤ تمہیں کیا چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو ایک صاحب کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں امیر المؤمنین، میری تمنا یہ ہے کہ اللہ مجھے خوب دولت دے، اتنی دے کہ میرا گھر دولت سے بھر جائے اور میں اسے راہ خدا میں قربان کر دوں۔ پھر فاروق اعظم نے دوسرے پر توجہ فرمائی اور فرمایا کوئی اور ہے جو اپنی تمنا بیان کرے؟ تو ایک اور صاحب کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا گھر جتنا بڑا ہے اتنا مجھے زر و جواہر عطا فرمائے، میں اسے اللہ کے نام پہ خرچ کر دوں، یہ میری تمنا ہے۔ اب تیسرے سے آپ نے فرمایا کوئی اور بھی ہے جو اپنی تمنا بیان کرے؟ تو ایک تیسرے صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اگر قدرت میرے گھر بھر جتنا مجھے سونا عطا فرمائے تو میری تمنا ہے میں اسے راہ خدا میں قربان کر دوں۔ فاروق اعظم نے تینوں کی بات سن لی، تو ایک چوتھے کھڑے ہوئے، کہا امیر المؤمنین آپ کی تمنا کیا ہے؟ قربان جائے، سوچ لی، امیر المؤمنین آپ کی تمنا کیا ہے؟ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری تمنا یہ ہے کہ میرے پاس ابو عبیدہ ابن جراح، معاذ ابن جبل اور حذیفہ ابن یمان جیسے لوگ میرے پاس موجود ہوں جن کو میں لوگوں کے گھروں میں بھیج کر مصطفیٰ کے دین کو پھیلانا شروع کر دوں۔ سوچئے آپ ان تینوں کا تذکرہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے فرمایا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو عبیدہ میری امت کا امین ہے، امین الامہ، کوئی ان کے پاس کتنی ہی امانت رکھ دے جان چلی جائے گی لیکن امانت میں کبھی خیانت نہیں ہوگی۔ رسول اعظم نے انہیں اس طریقے سے ارشاد فرمایا۔ اور حضرت معاذ بن جبل کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا؟ کیا کہنا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جوانی ہی میں آپ کا وصال ہو گیا، 33 سال کی آپ کی عمر تھی اور آپ پردہ فرما گئے۔ بڑے ہینڈسم تھے اور بڑا نالج تھا ان کے پاس، بڑا علم تھا ان کے پاس، اور خاص طور پر حلال و حرام کا علم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت تھا۔ سرکار فرماتے تھے جسے حلال و حرام کا علم سیکھنا ہو وہ معاذ بن جبل کے پاس جائے۔
اتنا علم تھا۔ ایک مرتبہ مسجد میں تشریف فرما تھے اور لوگوں کی بھیڑ تھی، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت ادریس نام کے ایک بزرگ پہنچے۔ انہوں نے دیکھا کہ مسجد کے اندر الگ الگ حلقے لگے ہوئے ہیں، اور جب کسی حلقے میں کوئی بات اٹکتی ہے تو اٹھ کر معاذ بن جبل کے پاس جاتے ہیں، نوجوان کے پاس جاتے ہیں۔ تو انہیں حیرت ہوئی کہ یہ نوجوان ہے کون، کہ بوڑھا بھی اگر کوئی تعلیم دے رہا اور کہیں پھنستا ہے تو انہی کے پاس جاتا ہے۔ تو لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے یہ نوجوان؟ کہا یہ حضور کے صحابی معاذ بن جبل ہیں۔ ان کے دل میں حضرت معاذ کی محبت پیدا ہوئی۔ انہوں نے سوچا کل صبح جو ہے میں معاذ بن جبل سے پہلے مسجد میں پہنچ جاؤں گا۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے پہنچنے کی تمنا میں حضرت ادریس مسجد پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں ان سے پہلے حضرت معاذ بن جبل مسجد میں موجود ہے۔ نماز ہو گئی تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ 33 سال کی عمر کے اندر وصال فرما گئے۔ تو حضرت ادریس علیہ الرحمت والرضوان صبح کو مسجد پہنچے تو دیکھا کہ ان سے پہلے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں موجود ہیں، اور نماز کے بعد لوگ ان کے قریب ہیں۔ انتظار کرتے رہے کہ جب لوگ ہٹیں تو اپنا معافی ضمیر ان کے سامنے پیش کروں۔ جب لوگ ہٹے تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ادریس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ مجھے اللہ کے لیے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کیا کہا تم نے؟ تو انہوں نے کہا مجھے اللہ کے لیے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ پھر تیسری مرتبہ انہوں نے پوچھا کیا کہا تم نے؟ کہا مجھے اللہ کے لیے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ آپ نے ان کو اپنے قریب کھینچا اور فرمایا بشارت و مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کل بروز قیامت اللہ کے لیے جو لوگ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے، مولا قیامت میں پوچھے گا اَيْنَ الْمُتَحَابَّيْنِ، کہاں ہیں وہ دو جو مجھ سے محبت کرنے والے تھے؟ اور انہیں وہ مقام دیا جائے گا، ان کے لیے ممبر لگیں گے جن ممبر کو دیکھنے کے بعد انبیاء پوچھیں گے، شہداء پوچھیں گے کہ اس ممبر پر کون بیٹھے گا، تو بتایا جائے گا یہ ممبر ان کے لیے ہے جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے۔ تو یہ تھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا تھا، اور کانفیڈنس کتنا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ معاذ وہاں تم کس طریقے سے فیصلے کرو گے؟ عرض کرتے ہیں حضور میں قرآن کے ذریعے لوگوں کا فیصلہ کروں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر قرآن میں نہ پا سکو تو، یہ نہیں فرمایا کہ قرآن میں نہ ہو تو، قرآن میں نہ پا سکو تو عرض کرتے ہیں حضور میں حدیث سے فیصلہ کروں گا۔ کہا اس میں بھی نہ پا سکو تو آپ نے فرمایا کہ میں صحابہ ائمہ کے اقوال سے، پھر اس میں بھی تم نہ پا سکو تو انہوں نے عرض کیا قیاس سے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ جانتے اجماع امت اور قیاس کی بات، قیاس کی جب بات انہوں نے کہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے معاذ تم جب یمن سے لوٹو گے تو مجھ سے ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ رونے لگے حضور میں آپ کی جدائی کو کیسے برداشت کر سکوں گا؟ سرکار نے فرمایا معاذ کیا تم چاہتے ہو کہ قیامت میں مجھ سے قریب رہو؟ عرض کرتے ہیں ہاں۔ تو سرکار نے فرمایا معاذ تقوی کو لازم پکڑو، تم قیامت میں مجھ سے قریب رہو۔ اب اسی حضرت معاذ کے بارے میں فاروق اعظم کی رائے میں آپ کو بتاؤں کہ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت قریب آیا تو صحابہ نے عرض کیا حضور کسی کو خلیفہ نامزد فرما دیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں کسی کو نامزد نہیں کر سکتا، لیکن اگر
मुआज बिन जबल होते, इसलिए कि उनका विसाल हो चुका था, लेकिन फारूक आजम फरमाते अगर मुआज बिन जबल होते तो मैं उनको खलीफा नामजद करता, लेकिन क्या करूं, अब मुआज बिन जबल के बाद कोई मां मुआज बिन जबल जैसा पैदा नहीं कर सकती। ये थे हजरत मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला। तो फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनका तज़किरा फरमाया। और फिर तीसरे हजरत हुज़ैफा इब्न यमान जो राज़दार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। सरकार का कोई राज, कोई प्राइवेसी ऐसी नहीं थी जो हजरत हुज़ैफा इब्न यमान को मालूम न हो। यहां तक कि मदीने में कलमा पढ़ने के बावजूद भी कौन मुनाफिक है, सरकार ने उन मुनाफिकों की लिस्ट भी हजरत हुज़ैफा इब्न यमान को अता फरमा दी थी। इसलिए जब किसी का इंतकाल होता और उसकी नमाज जनाजा के अंदर हजरत हुज़ैफा शरीक न होते, लोग समझ जाते कि शायद ये मुनाफिक है, इसलिए हजरत हुज़ैफा शरीक नहीं हुए। और एहसास इतना जिंदा हुजूर ने कर दिया था सहाबा के दिल के अंदर कि हजरत हुज़ैफा इब्न यमान की बारगाह के अंदर उनके पास फारूक आजम हाजिर होते हैं और कहते हैं हुज़ैफा मैं तुमको एक सवाल पूछना चाहता हूं, मुझे उसका जवाब दो। तुम्हारे पास मुनाफिकीन की फहरिस्त पूरी मौजूद है, बताओ कहीं मेरा नाम भी तो हुजूर ने मुनाफिकों में नहीं लिख दिया? आप जरा सोचें कितना एहसास जिंदा कर दिया था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और यही हजरत हुज़ैफा इब्न यमान है। जब शाह कसरा के यहां पहुंचते हैं, खाना खा रहे होते हैं, लुकमा हाथ से गिर जाता है, करीब में साथी मौजूद हैं, लुकमा आपने उठाने की, गिरे हुए लुकमे को उठाने की जब आपने कोशिश की तो बाजू से साथियों ने कोहनी मारी और कहा कि ये कसरा का दरबार है, ऐसा करोगे तो पता नहीं वो क्या सोचेगा। उन्होंने कहा छोड़ो कसरा बसरा के दरबार को, मेरे सामने तो मेरे मुस्तफा का फरमान सबसे बड़ा है। और हुजूर ने फरमाया है गिरे हुए लुकमे को साफ करके उठा करके खा लो, इसलिए कि पता नहीं किस दाने में अल्लाह ने तुम्हारे लिए रिज़्क़ में बरकत रखी है। ये थे वो इंसान। तो रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कारनामों के अंदर सबसे अजीम कारनामा यह है कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन इंसान तैयार किए। दुनिया बड़ी यूनिवर्सिटी तो तैयार करती है, लेकिन बड़े इंसान को चटाई पर बैठकर तैयार करने वाली साथ अगर कोई है तो वो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। 1.5 अरब पूरी दुनिया में मुसलमान होने के बावजूद क़यादत के लिए तरसते हैं कि हमारे पास कोई कायद नहीं है, लेकिन या रसूल अल्लाह आपकी अजमतों पर कुर्बान कि हर सहाबी की ऐसी तरबियत फरमाई कि किसी को फॉलोअर नहीं बनाया। हुजूर फरमाते हैं सहाबी कन नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम, सबको सरकार ने मुक्तदा बना दिया, लीडर बना दिया, उनमें से जिसकी भी पैरवी करोगे हुजूर फरमाते तुम हिदायत पा जाओगे। आज सारी दुनिया मिल करके एक लीडर तैयार नहीं कर सकती, और एक मुस्तफा है जो 1 लाख से ज्यादा लीडर तैयार करके पेश फरमा रहे हैं। ये मेरे मुस्तफा जाने रहमत का बहुत बड़ा कारनामा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बेहतरीन घर बनाना, बेहतरीन लिबास बनाना, बेहतरीन डेकोरेशन करना ये कोई खास अहमियत नहीं रखता, बल्कि सुनो सबसे बेहतर चीज ये है कि हम बेहतरीन इंसान बन जाएं। इसलिए कि कुरान ने अगर खैर उम्मत का ताज किसी को अता फरमाया है तो वो इसी उम्मत को अता फरमाया है। हमें चाहिए कि हम अपनी इस्लाह करते हुए बेहतरीन उम्मत बनने की कोशिश करें। अल्लाह ताला मुझे आपको सबको कुरान और हदीस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए।